بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام دارالعلوم دعوتی عمومی محنت کے لیے بنایا گیا تھا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیتیں، دعوتی کام، وفاق المدارس الہندیہ کا کتابچہ، مولانا سعد صاحب بیانات کے خلاف۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد: سن 1857 کے ہنگاموں میں ناکامی کے بعد مدرسے دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی تاکہ لوگوں کو جمع ہونے اور تربیت پانے کے لیے جگہ میسر ہو۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت دارالعلوم کے نائب محتمم ہوتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا یہ اس مدرسے کو درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے لیے قائم کیا تھا؟ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا، جہاں تک میں جانتا ہوں سن 57 کے ہنگامے کی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تاکہ سن 57 کی ناکامی کی تلافی کی جائے۔ اور آخر میں فرمایا، صرف تعلیم و تعلم، درس و تدریس جن کا مقصود اور نصب العین ہے، میں ان کی راہ میں مزاحم نہیں ہوں، لیکن اپنے لیے تو اسی راہ کا انتخاب میں نے کیا ہے جس کے لیے دارالعلوم کا یہ نظام میرے نزدیک حضرت الاستاد قاسم صاحب نے قائم کیا تھا۔ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی یہی وہ اساسی خصوصیت تھی جس نے اس مدرسے کے تمام کاروبار حتیٰ کہ تعلیم میں بھی ایسی حریت پرور خصوصیت پیدا کی، اور وہ دینی اور مذہبی حمیت اور غیرت کا صرف ہندگیر ہی نہیں بلکہ عالمگیری جامعہ اور اقامتی ادارہ بن گیا، اور اس کے فضلاء کا ایک خاص مکتب خیال کا نمایاں ہونا اور اس کے مستفیدین ایک ایسا خاص ملا جلا اور مرکب نصب العین لے کر باہر نکلے کہ جس میں سب پر چھا جانے کی اسپرٹ موجود تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ اساسی خصوصیت حضرت والا کے سوا کسی کے سامنے نہ تھی، اور نہ ہی ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو اس وقت سامنے تھے ہر ایک سے اتنی بلند نظری کی توقع ہی کی جا سکتی تھی۔ دارالعلوم کے قیام کا مقصد اول دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت اور داعی کو پیدا کرنا تھی۔ بقول حضرت حبیب الرحمن صاحب، اول نائب محتمم، میں درس و تدریس، تعلیم و تعلم کی راہ میں مزاحم تو نہیں کروں گا، لیکن اپنے لیے تو اسی راہ کا انتخاب میں نے کیا ہے جس کے لیے دارالعلوم کا یہ نظام میرے نزدیک حضرت الاستاذ نے قائم کیا تھا، یعنی جوہد و دعوت اللہ والی مساعی اور محنت، تاکہ بکھرے ہوئے مسلمان یکجا جمع ہو کر اپنی کھوئی ہوئی بساط یعنی امت پناہ اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ اس لیے کہ انہی کاوشوں سے سن 57 کے گھاؤ بھرنے کی توقع تھی، اور جس تعداد اور جس عجلت میں وہ مجموعہ تیار کرنا چاہتے تھے، درس و تدریس تو اتنے تھوڑے وقت میں وہ مجموعہ اکٹھا نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی بقول نائب محتمم مولانا حبیب الرحمن صاحب کے نمبر 1 کام یعنی اصلی غرض تھی دارالعلوم کے قائم کرنے کی، یعنی عمومی محنت، وہ تو رہ گئی، لیکن ثانوی درجے کی محنت یعنی درس و تدریس والا کام مقصد قیام دارالعلوم بن گیا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے عمومی مجموعہ تیار کرنے کی نیت سے یہ ادارہ بنایا تھا، لیکن بعد والوں نے اسے خصوصی لائن پر چلا دیا، یعنی تعلیم و تعلم پر، اور جیسا جیسا زمانہ گزرتا گیا ویسے ویسے عمومی دعوتی ذہن رخصت ہوتا گیا، اور پہلے دارالعلوم سے پڑھ کر فاروقی اور سلمانی نکلا کرتے تھے، اور آج اسی عمومی دعوتی محنت سے روکنے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ پہلے دارالعلوم دینی دعوتی کام کا علمبردار ہوا کرتا تھا، آج دعوتی کام سے بیزار اور سد باب کرنے والا۔ خلاصہ کلام، دارالعلوم دیوبند کی بابت ہم نے 3 باتیں عرض کی ہیں۔ پہلی بات، دارالعلوم دیوبند کے قیام کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ سن 57 کے ہنگاموں میں ناکامی کی تلافی کے لیے ایک مرکز، ایک جگہ قائم کی جائے جہاں پر عام لوگوں کی تربیت ہو اور مسلمان ایک لشکر اور ایک امت بن کر ابھرے۔
فائدہ، قارئین کرام الفاظ پر غور فرمائیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد بچوں اور طلباء کی تعلیم کا نہیں تھا، بلکہ بڑوں کی تربیت کی بات فرما رہے ہیں جو نبر و آزمائی کر سکے، اور نبر و آزمائی بڑوں کا کام ہے، بچوں کا نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دارالعلوم ایک دعوتی مرکزیت کا حامل ہوتا کہ جہاں سے تعلیم و تبلیغ کے قافلے دنیا بھر میں جاتے اور تعلیم اور دعوت پر امت مسلمہ کو کھڑا کرنے کی مساعی کی جاتی، لیکن بقول حبیب الرحمن صاحب نائب محتمم درس و تدریس ہونے لگ گئی، یعنی غیر مقصود چیز مقصود بن گئی، غیر محتم چیز محتم ہو گئی، اور اصل مقصد بالائے طاق رہ گیا۔ اور نائب محتمم کا فرمانا کہ تم تعلیم و تعلم میں لگے رہو، میں منع نہیں کروں گا، لیکن اس کام کو اپناؤں گا جس کام کے لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ادارہ قائم کیا۔ اب آپ حضرت نائب محتمم مرحوم کی اس عبارت کا کیا معنی اور مفہوم لیں گے، جنہوں نے اپنا مسلک اور مقصد اور ہدف ہی اس چیز کو بنایا جو چیز امام الکبیر حضرت قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے قالب میں معجزاً ہی نہ تھی۔ یعنی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی چاہت یہ تھی کہ اس ادارے میں بڑوں کی تربیت اور ان کو ایسی ٹریننگ دی جائے جو سن 57 کا کھویا ہوا وقار واپس دلا سکے، لیکن ٹھیک 60 سال بعد قدرتی کارستانی کہیے یا حسن اتفاق، وہی فکر اور کڑھن اسی شکل اور کیفیت کے ساتھ اس خانوادہ قاسمیہ کے فرد میں سن 1926 میں جنم لیتی ہے۔ یعنی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب اور ان کی دعوتی عمومی محنت، اور یہ محنت دیکھتے ہی دیکھتے نصف صدی کے اندر ساری دنیا پر چھا گئی۔ جس طرح امام الکبیر نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ اس دارالعلوم دیوبند کو اور اس کے فارغ التحصیل کو دیوبندی کہا جائے، بالکل انہی الفاظ میں شاہ الیاس صاحب بھی فرماتے رہے کہ میری اس دعوتی محنت کو تبلیغ کے نام سے موسوم نہ کرو، اگر کچھ نام اس تحریک کو دینا مقصود ہوتا تو میں اسے تحریک ایمانی کا نام دیتا۔ امام حلوی نے سچ کہا، دنیا میں اسلاف کی افکار بعد والوں میں منتقل ہوتی ہیں، اگر کسی میں مال کی فکر دیکھو تو سمجھ لو کہ قارون کے قلب کی فکر منتقل ہوتے ہوتے اس شخص کے قلب کو چھو گئی۔ اسی طرح سلطنت والی فکر حامان اور فرعونہ کے قلوب والی فکر اسے نصیب ہوئی۔ اسی طرح تبلیغ اور دعوتی فکر جسے نصیب ہو تو یہ فکر اسے نبیوں اور صحابہ کے مبارک قلوب سے چھنتی ہوئی اس کے قلب تک پہنچ گئی۔ حضرت امام الکبیر قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے قلب مبارک کی فکر کہ مسلمانوں کی ایک اجتماعیت اللہ کی اس زمین پر ابھرے اور وہ حق کے لیے جان اور مال اور زندگیوں کے سودے کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فکر قاسمی کا وافر حصہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قسمت میں رکھ چھوڑا تھا۔ حضرت امام الکبیر کا یہ خواب پورا ہوا کہ دنیا کی سرزمین اسی خانوادہ قاسمی کے عطیے سے محفوظ ہوئی، اور دعوتی کام اور قاسمی عقیدہ اور علوم سے دنیا کے لوگ متمتع ہوئے اور خوب ہو رہے ہیں۔ لیکن افسوس تو اس بات پر ہے کہ آج قاسمی ہی اپنے بڑوں کی میراث یعنی دعوت و تبلیغ سے نابلد ہیں، اور محض چند افراد کے تفردات کے جھگڑے میں ساری تبلیغی برادری کو پریشان کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تبلیغ اور تعلیم ہر قاسمی کہلانے والے کی کھوئی ہوئی میراث ہے۔ حضرت امام الکبیر کی وصیتیں۔ دوسری بات، میں نے حضرت نانوتوی کی 2 وصیتیں لکھی تھی، ایک عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنا اور فیصلوں میں جانبداری کو نہ اپنانا، نمبر 2 مال کے پیچھے نہ بھاگنا یعنی بڑی رقومات سے دور رہنا اور عوام کے ساتھ جڑے رہنا احتیاج کی شکل میں، اور عوام کو اکیلا نہ چھوڑنا، ان سے گہرا تعلق ہو تاکہ عوام تمہاری ضرورتوں کو اپنی ضرورت محسوس کرنے لگیں اور تم عوام کی دینی رہبری کرنے کو اپنی ضرورت اور ذمہ داری محسوس کرنے لگو، اور اگر مالداروں سے روابط اور تمہاری امداد ہونے لگے تو کثرت مال اور رقوم کی وجہ سے تمہارا اپنے ساتھیوں کے درمیان نزاع شروع ہو جائے گا۔ موجودہ امارت اور شورائیت کا نزاع بھی اسی نوعیت کا ہے۔ دراصل یہ نزاع اور جھگڑا نہ تو نہج کا ہے، نہ ہی عقائد اور نظریات کی خرابی کا، بلکہ یہ جھگڑا صرف مال اور جاہ کا ہے۔ باطل طاقتوں کی طرف سے شورائیت والوں پر مال لگایا گیا اور کہا گیا کہ تم مرکز نظام الدین کو ویران کر دو، اور شورائیت والوں نے مدرسے والوں پر مال لگا دیا
تاکہ تم شرعیت کا ساتھ دو۔ اگر عقائد اور نظریات کا جھگڑا ہوتا تو کتاب اور سنت موجود ہے، ان کے جاننے والے موجود ہیں، طرفین کے پاس علماء کرام کی کمی نہیں، وہ بیٹھتے اور جھگڑے ختم کر لیتے، مگر ایسا ہوا نہیں، جس کی کھلی دلیل یہ ہے کہ مفتی ابوالقاسم صاحب سے 20 مرتبہ عرض کیا گیا کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب پر اعتراضات کی فہرست دیجئے، ہر اعتراض پر وہ رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر مولانا ارشد مدنی صاحب نے کھلے الفاظ میں فرمایا کہ بات سنو، بات رجوع اور مراجع کی ہرگز نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب پاکستان میں بنائی گئی عالمی شورا کو قبول کر لیں، ادھر وہ قبول کریں گے، ادھر آدھے گھنٹے میں دنیا سے انتشار ختم ہو جائے گا۔ علماء کرام ان حضرات سے پوچھتے کیوں نہیں کہ اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ دائی کسی سے نہیں ڈرتا۔ اگر کوئی شخص یا جماعت دعوتی کام کی یا مرکز نظام الدین کی یا امیر حضرت جی کی مولانا سعد صاحب کی مخالفت کرے تو انہیں ہمارے نمبر دے، ان سے کہے کہ جو کچھ کہنا ہو تحریر میں کہو، زبانی جمع خرچ نہ ہو۔ تبلیغی ساتھیوں کو ہم 1000% یقین دلاتے ہیں کہ کسی بھی اہل علم کی یہ جرأت نہیں کہ آپ کی تبلیغی مساعی اور حضرت جی کی عمارت کو چیلنج کرے۔ تحریری دلائل کسی کے پاس بھی نہیں ہیں سوائے چرب زبانی اور منطق بازی کے، اور تحریراً بات کرنے پر آج تک کوئی تیار نہیں ہوا ہے اور نہ ہی تیار ہوگا، اس لیے کہ تحریر میں وہ پکڑے جائیں گے۔ علماء وفاق المدارس الہند کی بیجا الزام تراشیاں۔ علماء وفاق المدارس الہندیہ نے مولانا سعد صاحب پر نظریات اور تحریف القرآن والحدیث سے متعلق الزامات عائد کرتے ہوئے ایک مروجہ کتابچہ تالیف کیا، مگر سب کا سب ادھورا۔ ہم ادھورا اس لیے لکھ رہے ہیں کہ فقہی اصل الاصول ہے، لکل شیء دلیل، ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے، لہٰذا ہر الزام کو دلائل کے ساتھ رد کیا جاتا، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ الزامات تو گنوا دی، وہ بھی بغیر سند اور دلائل کے۔ قائل کی بات کو رد کرنے کے لیے متن اور نص کے ساتھ مستند عبارتیں چاہیے، جو آج تک کسی نے پیش نہیں کی، نہ دارالعلوم نے نہ اور کسی نے۔ سب کے سب ایک دوسرے کے مسودے سے نقل کر کے میڈیا پر ڈال دیتے ہیں تاکہ عوام تذبذب کا شکار ہوں۔ مفتی ابوالقاسم صاحب کی طرف سے عائد کیے گئے الزامات اور فتاووں کی بڑی تعداد میں اعتدال پسند علماء کرام نے رد کیا اور ہر ایک بات پر صفحات کے صفحات دلائل کے ساتھ لکھ ڈالے۔ آج تک ان تمام کے مسودات کو غیر درست ثابت نہیں کیا جا سکا۔ اب وفاق کے علماء کرام نے کتابچہ لکھ کر کون سا نیا کارنامہ انجام دیا؟ ایماندارانہ رویہ تو یہ ہے کہ ہر ایک اعتراض کو کتاب اور سنت کے دلائل سے رد کرو، محض گمان اور اپنے نظریات کی بنیاد پر کسی کو گمراہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بفرمان حضرت مولانا محمد رابع صاحب دامت و برکاتہم کے، انہوں نے مفتی ابوالقاسم صاحب سے فرمایا کہ محض بے راہ روی کے خدشے اور خوف سے رجوع اور مراجع کو قبول نہ کرنا یہ کون سا اسلام ہے اور یہ کون سی اسلامی خدمت ہے؟ بس ہر ایک اس بات کا دل دادا کہ تبلیغ اور مرکز تبلیغ اور اس کے امیر پر کچھ نہ کچھ لکھ کر ثواب دارین حاصل کیا جائے۔ اتنی سیدھی سی بات بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ عوام اپنا دین مفتیان کرام سے لیتے ہیں، انہی کے فیصلوں پر چلتے ہیں، نہ کہ غیر مفتیوں سے۔ دنیا جانتی ہے کہ مولانا سعد صاحب مبلغ ہیں، مفتی نہیں ہیں۔ ان کے ارشادات باب الفتویٰ سے نہیں ہوتے بلکہ باب التربیت سے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک امیر اپنے مامورین کو اور ایک شیخ اپنے متبعین کو نصیحت کرتا ہے تاکہ ان کے تقوی اور طہارت میں اضافہ ہو اور دعوتی محنت، قربانی اور مجاہدے کے ساتھ کر سکیں۔ غیر مفتی اور اس کی باتوں کو اہمیت دینا ہی پرلے درجے کی غلطی ہے، اور دوسری غلطی ہے باب التربیہ و باب الفتویٰ میں تمیز نہ کرنا۔ ہم آپ علماء کرام سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت الیاس صاحب نے اپنے خادم سے جبکہ وضو کروا رہا تھا اور بازوؤں کو دھونے کے لیے کونیوں سے پانی بہایا پونچھوں کی طرف، یعنی خلاف سنت دھلا رہا تھا، تو حضرت غصہ ہوئے اور فرمایا تم سنت کے خلاف وضو کروا کر مجھ سے کفر کرواتے ہو۔ اب کیا فتویٰ دیں گے اس قول پر؟
یہی کیا جا سکتا ہے، یہی کہا جا سکتا ہے کہ اہمیت سنت اور تقوی کی وجہ سے اس طرح سے فرمایا۔ اس طرح سے موبائل کے خلاف کہا جانا کہ یہ عظمت قرآن کے منافی ہے، ہماری عبارتیں طویل ہو جاتی ہیں، معافی کے خواستگار ہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ناانصافی دیر تک نہیں چلتی۔ اس وقت سارے مفتیان کرام وقت کی نزاکت اور حقائق کو جان چکے ہیں، سوائے 3 حضرات کے، یعنی مفتی ابو القاسم صاحب، مفتی سعید پالنپوری صاحب اور مولانا ارشد مدنی صاحب۔ ان کے علاوہ باقی مفتیان کرام سب ان کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے۔ ہم یقین سے کہتے ہیں کہ یہ تینوں حضرات بھی سب کچھ جانتے ہیں، مگر اپنی آن بان اور شان کے خاطر مسلمانوں کو لڑوا رہے ہیں۔ اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں، عنقریب ہی اپنے انجام کو پہنچیں گے، دنیا دیکھے گی انشاءاللہ۔ باقی دارالعلوم کے دیگر مفتیان حضرات سب جان گئے ہیں کہ یہ جنگ صرف ہٹ دھرمی کی سیاسی جنگ ہے، وہ بھی بلا ثبوت اور بلا دلیل۔ کیا نانوتی رحمت اللہ علیہ نے اس واسطے دارالعلوم قائم کیا تھا کہ تبلیغ اور تعلیم میں دراریں ڈالو اور جھگڑے پیدا کرو؟ تنبیہ: بدگمانی 2 طرفہ ہلاکت ہے۔ اگر کسی مسلمان کو کافر اور فاسق کہیں تو کہنے والا خود کافر اور فاسق ہو جاتا ہے۔ ترجمہ: جو شخص کسی مسلمان کو کافر کہے تو وہ خود کافر ہو گیا۔ حسن درجے کی روایت ہے۔ اس طرح گمراہ کہا، فاسق کہا تو جو بھی کہا پہلے یہ کہنا اس پر صادر آئے گا۔ علماء ہو کہ عوام کیوں اپنے ایمان کے دشمن بنے ہوئے ہوں؟ اللہ سے ڈریں، ایمان آٹے میں سے بال کی طرح نکل جاتا ہے، خبر بھی نہیں ہوتی۔ فتووں اور پوسٹروں کی طرف نہ دیکھیں۔ ہم نے فتویٰ دیکھ کر تبلیغ نہیں شروع کی، اس لیے فتویٰ دیکھ کر تبلیغ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ علماء کا اکرام ضرور کرنا ہے، مگر اتباع اپنے امیر کی کرنی ہے اور مقامی مسجد و جماعت کے مشورے پر چلنا ہے۔ اب وہ دور گیا کہ ہم ہر بات پر ڈرتے رہیں۔ فتوے والے بلا دلیل فتویٰ دے کر اپنا اعتبار اور وقار کھو بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔